میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، جب بندہ مایوس اور اداسی کی حالت میں اس رب کریم کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت آسمانوں پہ اس کی دعاؤں کو قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی اللہ قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ٹھیک ہے، کسی فقیر کو ایسے بلا مقصد تنگ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جب آپ کا یہ اخلاق دیکھے گا نا تو آپ کو ترقی کے زینے پر چڑھا دے گا۔ تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب بندہ اللہ کو اپنے دکھ رہ سناتا ہے، جب دکھی بندے کی عرش کے اوپر فریاد پہنچتی ہے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو، دکھڑوں کو سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بندے پہ رب خوش ہوتا ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ آج ہمارے مانگنے کی کمی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج دعاؤں کی فرصت نہیں، باوضو رہنے کی بھی فرصت نہیں ہے، دعا تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے، اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے لوگوں نے مارا، مجھے اپنوں نے لوٹا، مجھے غیروں نے لوٹا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری مدد فرما، تو اللہ عرش سے نصرت کے فیصلے اتار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جب غزوہ بدر کا موقع تھا، ادھر کافر ہزاروں میں تھے اور ادھر مسلمان 313 ہیں۔ پیغمبر کریم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کیا کہ اے رب کریم اس جنگ میں ہمیں فتح یاب فرما، ورنہ مسلمان کا اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، وہ مسلمان 313 ڈٹ گئے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے 313 کے ہاتھوں کافروں کو شکست خوردہ کر دیا، کافروں کو نیست نابود کر دیا۔ وہی ابو جہل بدبخت، اس کو 2 بچوں نے قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ جب پیغمبر بھی دعا مانگے تو ہماری کیا وقت ہے کہ ہم بغیر دعا کے مدد کے منتظر رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ ترقی دیتا ہے، اللہ بلندیاں دیتا ہے۔ من طلب العلا ساحر اللیال، ٹھیک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا، جس بندے کو دعا مانگنے کی عادت بن گئی، اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے خزانے کھول دیے گئے، وہ بندہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کو دعا مانگنا، اللہ سے اس کا لو لگ گیا، اللہ سے اس کی یاری لگ گئی، پھر کیسے نہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ تو ایک بات یہ ہوگی، آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صحابیہ عورت تھی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کے خاوند نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ روتی ہوئی، دنیا سے مایوس ہوتی ہوئی حضور کے پاس پہنچی، تو حضور نے فرمایا کہ انکار کر دیا کہ اس کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ کے خاوند نے طلاق دی، اب تو جا، زہار کیا خاوند نے نا، اب تو جا، اس کے گھر نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتار دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تو اللہ رب العزت نے، اس عورت نے دل سے دعا کی، ٹوٹے دل کے ساتھ دعا کی، اللہ نے قرآن بنا کر بھیج دیا، اس کی اس شکایت کو، اس کے مقدمے کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، حضور کے پاس پہنچی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، آیت اتار دی اور اس کے لیے راستہ کھول دیا، مدد کا انتظام ہو گیا۔ پہلے والے لوگ ہوتے تھے نا، عورتیں ہوتی تھیں، جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، یعنی حضور کے دور میں تو حضور کے پاس آتی تھی، اور ورنہ صحابہ کے پاس آتی تھی، اور علماء کے پاس آتی تھی، تابعین کے پاس آتی تھی کہ فلاں بزرگ ہے، اس سے اپنی پریشانی کا
ذکر کرتے ہیں کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ آج وہ دور ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، آج علماء سے مردوں کا بھی تعلق نہیں رہا، عورتوں کا بھی تعلق نہیں رہا، دینی لحاظ سے، ٹھیک ہے، دینی نسبت، روحانی نسبت یہ نہیں رہی، تو جس کی وجہ سے مسائل، پریشانیاں، مسئلے، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، آپس میں گھر ہیں، آپس میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہیں، اتنی زیادہ آگ پھیل چکی ہے، اتنی زیادہ دل کے اندر آگ دہک رہی ہے، انگارے بھڑک رہے ہیں۔ یار یہ کوئی زندگی ہے؟ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہمیں چاہیے ہم حضور کے طریقے اپنائیں، حضور نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ کو سنائے نا۔ تو آج کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تہجد کی پابندی بنائیں، ٹھیک ہے، میں اکثر اس پہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ زندگی بن جائے۔ آپ نے تہجد کو معمول کے ساتھ پڑھنا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میری بہنیں یا میری مائیں دیکھ رہی ہیں، ان کی بھی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ گھروں کو تہجد کے ذریعے سے آباد کریں، قرآن کے ذریعے سے آباد کریں۔ مرد مسجدوں کو، مرد بھی گھروں میں تہجد پڑھ سکتے ہیں، نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھروں کو بھی قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نوافل، قرآن کی تلاوت اور جو ہے نا سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تہجد کے نوافل عظیم نوافل ہیں، اللہ کی پیاری عبادت ہے، اسی لیے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اللہ رب العزت کو دکڑے سنائیں۔ جو بندہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط کر دیتا ہے، گویا کہ اس کے لیے برکت کا دروازہ کھل گیا، جتنا رزق چاہے اس کو ملے گا، جتنی دولت چاہے اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تہجد کی عادت جب بن جائے گی نا، تہجد کے اندر کچھ پڑھنے کے وظیفے ہوتے ہیں، اس کو جب بندہ اپنا لیتا ہے تو ترقی کر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، تو پھر اس کے بعد دعا کریں، پھر کمال دیکھیں، آپ کی رزق والی تنگی دور ہو جائے گی۔ آج ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو تہجد تو دور کی بات ہے، لہذا کوشش کریں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان موجود ہے ہمارے اندر، نماز بھی پڑھیں اور تہجد کے نوافل بھی پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ٹھیک ہے، عَسَىٰ رَبُّكَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تہجد کے جو نوافل ہوتے ہیں بندے کو بلندیوں پہ اور مقام محمود تک پہنچا دیتے ہیں، قرآن میں مذکور ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے اوپر کاربند فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔